لیکن توبہ کرنے سے فرشتہ نہیں بنا، پھر بھی انسان ہے گناہ کر سکتا ہے، کل پھر گناہ کیا اس کے بعد پکی توبہ پھر کرے. تو نفس کے اس دھوکے میں بھی نہیں آنا چاہیے. اور نفس کا تیسرا دھوکہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی جوان ہے، لگے رہو گناہوں میں، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو یک بارگی توبہ کر کے بس مسجد کو پکڑ لو گے. یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑھاپے تک زندہ رہنا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ تو اتنی لمبی زندگی پائے گا اور تجھ پہ موت نہیں آئے گی؟ آج کے دور میں آپ سب سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جوانوں پر موتیں کثرت سے آتی ہیں آج کے دور میں بنسبت بوڑھوں کی. اور کسی کو اپنی زندگی اور موت کا پتہ نہیں کہ کب میری موت آئے گی. تو نفس کے اس دھوکے میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ابھی تم جوان ہے، لگے رہو گناہوں میں، بڑھاپے میں جا کر توبہ کرو. اور یاد رکھیں، جوانی کے توبے اور بڑھاپے کے توبے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. در جوانی توبہ کرنا شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا نبیوں والی صفت ہے. وقت پیری مرد ظالم میں اس وقت پرہیزگار. جب بڑھاپے میں تو وہ جو بھیڑیا ہے نا، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ تین دھوکے ہیں نفس کا. پہلا دھوکہ کیا؟ اتنے گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، تیری مغفرت کیسے ہوگی؟ دوسرا دھوکہ، آج توبہ کرتے کل پھر گناہ کرے گا، توبہ سے کیا فائدہ؟ اور تیسرا دھوکہ نفس کا، یہ جوانی ہے، لگے رہو، بڑھاپے میں توبہ کر لو گے. تو نفس کے ان تینوں دھوکوں میں نہیں آنا اور آج ہی توبہ کروا. اور جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح توبہ بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے. نماز کے بارے میں اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. توبہ کے بارے میں حکم ہے توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر توبہ کرو. توبہ بھی فرض ہے اور روزانہ فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. اور ہمیں سال بھر کبھی یاد نہیں آتا کہ توبہ بھی لازمی ہے اور توبہ فرض ہے. اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم استغفار کو توبہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے. استغفار کا معنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر. یہ استغفار ہے. اور توبہ الگ چیز ہے. توبہ کے لیے 4 ارکان ہیں. جیسے نماز کے 6 ارکان ہیں جن سے نماز بنتی ہے. قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، تکبیر تحریمہ ہے. 6 ارکان سے نماز بنتی ہے. توبہ بنتا ہے 4 ارکان سے. یہ 4 چیزیں فرض ہیں توبہ میں. نمبر 1، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دو، اس سے الگ ہو جائے. اگر گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ توبہ میری توبہ، اور گناہ بھی کر رہا ہے، یہ تو توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے اور اللہ کی شان میں گویا کہ بے ادبی کر رہا ہے. اس کی مثال اس طرح جیسے کوئی مجرم عدالت میں پیش ہوتا ہے اور وہ جج صاحب سے کہتا ہے، معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، جج صاحب مجھے معاف کر دیں لیکن جرم میں نہیں چھوڑوں گا. اس کو تو اور بھی توہین عدالت کی سزا ملتی ہے. تو ایک آدمی گناہ میں لگا ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ میری توبہ ہو. تو پہلا رکن توبہ کے لیے اس گناہ سے الگ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے. اور دوسرا رکن توبہ کا الندم علی ما
الانقلاع عن الذنب، دوسرا رکن الندم علی ما فات، جو گناہ اس سے ہو چکا اس پر پشیمان، دل میں پشیمانی آئے، کیا ہوا میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک آدمی جہنم کی آگ کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو جہنم میں جاؤں گا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے جہنم نہ بھی ہو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس نے جس کام سے منع کیا ہم وہی کام کر کے اس اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، یہ وقت حرامی کرتے ہیں۔ بندہ اس کو بھی دیکھے، گناہ کرنے والا اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ تو دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا اس پر پشیمان ہوا۔ تیسرا رکن توبہ کا یہ ہے العزم علی ان لا یعود، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اس وقت اس کے دل کو اللہ جانتا ہے، دل میں پکا ارادہ کرے کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اب اس کے یہ مطلب نہیں کہ بس وہ فرشتہ بن گیا اور یہ گناہ اس سے پھر نہیں ہو سکتا، نہیں، فرشتہ نہیں بنا، پھر بھی یہ گناہ اس سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر پھر دوبارہ وہ گناہ کیا پھر بھی توبہ کرے اور پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، اگر ایک آدمی گناہ کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے، اس نے گناہ پہ اصرار نہیں کیا، وہ اصرار کرنے والا نہیں، اگرچہ 70 مرتبہ وہ گناہ کرے۔ تو تیسرا رکن یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھا رکن توبہ کا یہ ہے استدراک الآفات، جو غلطی اس سے ہو گئی اس کی تلافی کرے، جو گناہ اس سے ہو گیا اس کی تلافی کرے۔ اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس بندے کا حق ادا کرے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ بندے کا حق نہیں دیتا اور کہتا ہے میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ اگر اس بندے کو تکلیف دی تو اس سے معافی مانگے، اس کو بتا دے کہ مجھے تکلیف، مجھ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی، معاف کر دے، معاف کر دے مجھے۔ جب تک بندے سے معافی نہیں مانگی، جب تک بندے کا حق ادا نہیں کیا، یہ توبہ نامکمل ہے۔ اور اگر وہ غلطی، وہ گناہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو اس کو ادا کرے۔ نماز نہیں پڑھی، نماز کی قضا کرے، روزے نہیں رکھے، اس کی قضا رکھے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں صبح فجر کی نماز کے بعد بھی قضاء عمرے کا طریقہ بتایا تھا، آپ بھی سن لیں۔ اگر ایک آدمی نے بالغ ہونے کے بعد نمازوں میں غفلت کی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، عموماً بالغ ہونے کی حد 15 سال، اس سے پہلے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، اگر نمازوں میں سستی کی اندازہ لگا دے کتنے سال نمازوں میں سستی کی، اگر اندازے سے متعین ہوا کہ مثلا 1 سال نماز میں سستی کی تو آج سے شروع کر دیں، اور 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھا، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، وتر کے ساتھ وتر، ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھا، چاہے اس سے پہلے پڑھے یا اس کے بعد پڑھا۔ نیت یہ کرے، نیت کی میں نے پہلے دن کے فجر کی قضا نماز کی، پہلے دن کے ظہر کی قضا نماز کی، ہر روز یہی نیت کرے، اور جب سال پورا ہوگا
تو جتنی نمازیں اس سے قضا ہو چکی گویا کہ وہ اس نے ادا کرنا، اور اگر زیادہ پڑھ لی تو وہ نفلوں میں شمار ہو جائیں گی، وہ بھی اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گی، آخرت کے بینک میں وہ جمع ہوگی۔ تو یہ 4 ارکان پائے جائیں تو توبہ مکمل ہوگی، اور توبہ فرض ہے ہر انسان، ہر مسلمان پر، اس لیے اس فرض کو فوری طور پر ادا کرتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فہرست میں شامل کیا ہو۔ فرشتوں کو جو اللہ کام سپرد کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، تو اس میں یہ بھی سپرد کرتے ہیں کہ آئندہ سال لیلۃ القدر آنے تک کس کس نے مرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہو، اس لیے توبہ کرنے میں دیر نہیں ہے، اور توبہ کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اتنا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مثال کیا بیان کی کہ ایک آدمی ہے اور اس کے پاس سواری ہے اور وہ سفر کر رہا ہے، اور سواری پر اس کا کھانا پینا بھی ہے، اور جنگل میں سفر کر رہا ہے، اور ایک درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے